السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ۔ رواہ الامام الہمام جلال الدین السیوطی فی دررہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 29 صفر المظفر سن 1448 ہجری بمطابق 13 اگست 2026 بروز جمعرات ہے، اور میں یہاں حسب وعدہ مخدوم العلماء حضرت مولانا مخلص عبداللہ دامت فیوزہم العالیہ، اللہ پاک ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں، ارادے میں، ادارے میں، اولاد میں ترقیات عطا فرمائے، ان کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر ترجمان خدام اہل سنت والجماعت پاکستان حضرت مولانا فاروق حیدری دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ اسی طرح جملہ علماء کرام، ماشاءاللہ یہ کانفرنس بھی آج اپنے 82 سال پورے کر رہی ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ ایک تاریخ کفر کے مقابلے میں مقرر ہو اور اس کی اتنی پابندی ہو کہ وہ 1 2 4 5 10 50 60 نہیں 82 سال تک اس کی پابندی۔ میری دعا ہے رب کریم حضرت مولانا مخلص عبداللہ کو مزید مخلص فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو مزید 4 چاند لگائے۔ میرے دوستو، میرا عنوان ہے حقانیت مذہب اہل سنت والجماعت، یعنی اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے اس کی حقانیت کے دلائل کیا ہے، اس کی حقانیت کی پروف کیا ہے، اس کی حقانیت کے ایویڈنس کیا ہے، اس کے حقانیت کے مسائل فضائل کیا ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم خود کو اہل سنت والجماعت کیوں کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ کیا مسلمان نام تمہیں پسند نہیں ہے؟ بلکہ بعض تو بڑھ کے کہتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم دائیں بائیں نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں، بس ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونا کافی ہے۔ یہ بات عام بندے کے سامنے کی جائے جسے فتنوں کا علم نہ ہو، جسے سازشوں کا پتہ نہ ہو، جو 2 نمبریوں کو جانتا نہ ہو، وہ تو یہ مانے گا کہ جی مسلم نام بڑا بہترین محجبین دل نشین حسین ہے، اور یہ نام ہی ہونا چاہیے، کوئی دائیں بائیں کا نام نہ ہو، کیونکہ اس بندے کے دل میں دین کا درد ہوگا۔ اے کاش تمہارے دل میں دین کا علم بھی ہوتا تو تبھی کبھی تم یہ جملہ نہ کہتے۔ علماء کے سینے میں دین کا درد بھی ہے، علماء کے سینے میں دین کا علم بھی ہے، وہ چوکی دار ہیں، وہ پہرے دار ہیں مذہب اہل سنت کے، انہیں پتہ ہے رہزن کی شکل میں رہبر اپنے آپ کو بتاتے نظر آ رہے، وہ رہبر نہیں ہیں، وہ رہزن ہیں، وہ لباس خضر میں
تھیف ہیں، وہ اسلام کے چیف نہیں ہیں، یہ تو ڈاکو ہیں جنہوں نے مذہب پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اس لیے ان کی تمیز، ان سے ممتاز، ان سے الگ، ان سے علیحدگی کا اظہار اعلان کرنے کے لیے ہمارے پاک پیغمبر نے اس طرح کی 2 نمبری کی وضاحت میں اپنی حدیث پاک میں مسلمان کے نام کی وضاحت کی ہے۔ اگر وہ وضاحت سامنے ہو، علم موجود ہو، علماء بتائیں اور لوگ سمجھیں تو پھر کبھی اعتراض نہیں آئے گا۔ خود کو اہل سنت والجماعت کیوں کہتے ہو؟ وہ سارے سمجھیں گے یہ اصل میں اسلام پہ پہرا ہے، یہ اسلام کی پہرا داری ہے، یہ دین کی چوکی داری ہے۔ چکوال کے غیرت مندوں، بلکسر کے غیور مسلمانوں، آپ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین، لوگو رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم آج کے بعد مسلمان ہو۔ یہ آیت حضور پہ اتری، نبی پاک پہ نازل ہوئی، جبرائیل امین لے کر آئے، رسول امین نے صحابہ کو سنائی، صحابہ کرام نے امت کو بتائی، لیکن یہی پاک پیغمبر ہے جو مسلمان کی تشریح کرتا ہے، یہی پاک پیغمبر ہے جو نام مسلمان کی وضاحت، ایکسپلینیشن اور تشریح کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ 4 پارہ کھولیے، 2 صفحہ کھولیے، سورت نمبر 3 سورت آل عمران کھولیے، آیت نمبر 106 کھولیے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کھولیے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے سوال کیا، غیرت مند بھائیوں، میں پہلے اس آیت کا ترجمہ رکھنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، تم لوگ قیامت میں میرے پاس آؤ گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ صحابہ کرام نے جب قرآن کے الفاظ میں اس بات کی اناؤنسمنٹ سنی، اس بات کا اعلان سنا کہ اللہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے چہرے کالے، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، وہ صحابہ کرام جو علم کے متلاشی تھے، وہ اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کے لیے رسالت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کو امام علاء الدین متقی نے کنز الاموال میں لکھا ہے، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الدر المنصور فی تفسیر الماثور میں لکھا ہے، اسی طرح باقی جگہ بھی موجود ہے۔ صحابی کا نام عبداللہ ابن عباس ہے، صحابی کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، صحابی کا نام عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ الدوسی ہے رضی اللہ عنہم۔ یہ پاک پیغمبر کے پاس پہنچے، آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، رب کریم بتا سنا سمجھا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے چہرے کالے، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ۔ فرمایا لوگوں جنہوں نے دین کو گھٹایا ہوگا یا دین کو بڑھایا ہوگا، ان لوگوں کے چہرے قیامت میں کالے ہوں گے، لیکن جو اہل السنت والجماعت ہوں گے ان کا چہرہ قیامت میں سفید ہوگا اور چمکتا دمکتا رہے گا۔ یہ میرے پاک پیغمبر نے مسلمان کی آیت کی تشریح کی ہے۔ کیا پاک پیغمبر کو پتا نہیں تھا کہ رب کریم نے نام رکھا ہے ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان ہے؟ کیا اللہ کے رسول کے علم میں نہیں تھا کہ رب نے نام مسلمان دیا ہے؟ پھر حضور پاک نے یہ نام کیوں دیا کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے؟ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، کیونکہ اہل سنت بھی تو مسلمان ہے، لیکن لفظ مسلمان نہیں کہا، بلکہ مسلمان کا اصل ماخذ، مسلمان کا اصل معدن، مسلمان کا اصل مخزن، مسلمان کا اصل ذخیرہ، مسلمان کے اصل زاویے کو پیش کیا کہ کامل مسلمان وہی ہے جو اہل سنت والجماعت ہو، مکمل مسلمان وہی ہے جو اہل سنت والجماعت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تشریح آیت سے کی ہے، آیت کی تشریح حدیث سے کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ نے اس آیت کی تشریح کو رسالت مآب سے لیا ہے، امت کو سنایا ہے۔ تو آج پتہ چلا کوئی مسلمان کہہ کے شریعت کے نام پہ دھوکہ دے گا، مسلمان کہہ کے دین کے نام پہ دھوکہ دے گا، مسلمان کہہ کے اسلام کے نام پہ ڈاکہ مارے گا۔ ہاں وہ آئیں گے جن کو نبوت سے دشمنی ہوگی، وہ مسلمان کذاب کے پیروکار ہوں گے، خود کو مسلمان کہیں گے، کہا جائے گا
یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ہاں کچھ وہ آئیں گے جو طلحہ اسدی کے پیروکار ہوں گے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے پر وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ ہاں کچھ لوگ آئیں گے جو سجاہ امرا کے فالو ورز ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، ختم نبوت کے ڈاکو ہوں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ مسلمہ کذاب سے لے کر مسلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی تک ایسے دجال آئیں گے جو خود کو مسلمان کہیں گے، اسلام کے نام پہ دھبا ہوں گے، خود کو مسلمان کہیں گے، اسلام کے نام پہ اشکال ہوں گے، خود کو مسلمان کہیں گے، اسلام کے نام پہ اعتراض ہوں گے، خود کو مسلمان کہیں گے، اسلام کے نام پہ ڈاٹ اور سوالیہ نشان ہوں گے۔ ہاں ایسے آئیں گے جو خود کو مسلمان کہیں گے، ان کی ٹکر ہوگی کن سے؟ پاک پیغمبر کے پروردگان سے، پاک پیغمبر کے محبوبان سے، پاک پیغمبر کے جانثاران سے، پاک پیغمبر کے وفاداران سے، پاک پیغمبر کے دلداران سے، پاک پیغمبر کے حبداران سے۔ وہ کبھی ابو بکر کو گالیاں دیں گے، کبھی عمر کو برا کہیں گے، کبھی عثمان کو غلط کہیں گے، کبھی حیدر کرار پر وہ اپنے کمٹس پاس کریں گے، کبھی اماں عائشہ کے لیے برا لفظ بولیں گے، کبھی معاویہ بن سفیان پر غلط الفاظ بولیں گے۔ انہیں حسن و حسین قبول نہیں ہوگا، انہیں عبداللہ ابن عباس قبول نہیں ہوگا، عبداللہ ابن زبیر قبول نہیں ہوگا، عبداللہ ابن مسعود قبول نہیں ہوگا، عبداللہ ابن عمر قبول نہیں ہوگا۔ انہیں پاک پیغمبر کا یارانہ جنہیں صحابہ کہتے ہیں قبول نہیں ہوں گے، پاک پیغمبر کا گھرانہ جنہیں اہل بیت کہتے ہیں قبول نہیں ہوں گے۔ کہیں گے مسلمان ہو، کہیں گے مومن ہو، کہیں گے مسلم ہو، کہیں گے مومن ہو۔ وہ مرد ہوگا تو کہے گا مومن ہو، وہ عورت ہوگی تو کہے گی مومنہ ہو، وہ مرد ہوگا تو کہے گا مسلم ہو، وہ عورت ہوگی تو کہے گی مسلمہ ہو۔ فرمایا نہیں، یہ لوگ ہیں جو دین کے نام پہ ڈاکہ ڈال رہے، جنہیں پاک پیغمبر کے دلدار پسند نہیں ہے، خدا کو وہ مسلمان پسند نہیں ہے، جنہیں پاک پیغمبر کی جماعت پسند نہیں ہے، خدا کو وہ افراد پسند نہیں ہے، جنہیں پاک پیغمبر کے حبدار پسند نہیں ہے، دین اسلام میں وہ ایسا مسلمان پسند نہیں ہے۔ تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتری، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگوں کے چہرے کالے، قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، حضور نے بتایا جن کے چہرے کالے ہوں گے ہم اہل البدع والضلالہ، بدعت کہتے ہیں دین کو گھٹا دو، بدعت کہتے ہیں دین کو بڑھا دو، ضلالت کہتے ہیں دین میں گمراہی ڈال دو۔ میرے دوستو یاد رکھنا، کچھ بدعت مفسقہ ہوتی ہے، بدعت کرنے والا فاسق ہوتا ہے، کچھ بدعت مکفرہ ہوتی ہے، بدعت کرنے والا کافر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اسلام پسند نہیں، ایمان پسند نہیں، ایقان پسند نہیں، احسان پسند نہیں، حضور کے جانثاران پسند نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حضور پاک نے فرمایا تسود وجوہ، یہ دنیا میں جو کہتے رہیں، دنیا میں جو دعویٰ کرتے رہیں، دنیا میں جو مرضی آئے اپنی بات جاری رکھیں، لیکن جب مریں گے قبر میں منہ کالا ہوگا، حشر میں منہ کالا ہوگا، محشر میں منہ کالا ہوگا، حوض کوثر پہ نہیں آئیں گے، پل صراط سے گریں گے، چہرہ کالا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ان سے پیار نہیں کیا جن کے دل بھی سفید تھے، جن کے چہرے بھی سفید تھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، عبادت کا اثر ان کے ماتھے پہ تھا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے تھے، وہ اللہ کے فضل کو مانتے تھے۔ رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی تھے۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع سجدہ کرتے دیکھیں گے۔ ہاں وہ کون تھے؟ والذین معہ، حضور پاک کی معیت میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں تھے، رسول اللہ کی ہم یابی میں تھے، حضور پاک کی ہم کامیابی میں تھے۔ تو ان لوگوں کو ان لوگ پسند نہیں ہوں گے تو چہرہ کالا ہوگا۔ پاک پیغمبر نے بتایا جن کا چہرہ سفید ہوگا، تبیض وجوہ، جن کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا، ہم اہل السنہ والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے۔ تو پتہ چلا مسلمان نام اصل ہے، کامل شکل اہل السنت والجماعت ہے۔ ہم لوگ صرف قرآن نہیں مانتے، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حضور کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ قرآن نام مسلمان دیتا ہے، آقا کی زبان نام ہمیں اہل السنت والجماعت دیتی ہے۔ ہم مکمل دین کے قائل ہیں، ہم آدھے دین کے قائل نہیں ہیں۔ چکوال کے غیرت مندو، آپ کے دماغ میں سوال اٹھے گا اہل سنت کا معنی کیا ہے، والجماعت کا معنی کیا ہے؟ یہ علمی اصطلاح ہے، اس اصطلاح میں اشارات ہیں، استعارات ہیں، چند باتیں سمجھائی بتائی سنائی سمجھائی گئی ہیں۔
آپ کہیں گے کیسے؟ میں سمجھانے لگا ہوں۔ اہل السنہ سنت کی نسبت پیغمبر سے، سنت کی نسبت حضور سے، سنت کی نسبت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ تو اہل السنہ کا معنی دین نبی سے لیں گے، والجماعت کا معنی یہ کوئی سیاسی کوئی مذہبی عام جماعت کی بات نہیں ہے، یہ جماعت مصطفیٰ ہے، یہ جماعت محمدی ہے، یہ جماعت پیغمبر ہے، یہ جماعت رسول ہے۔ جیسے پاک پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں، پاک پیغمبر کی اہل بیت کہتے ہیں، پیغمبر گھر سے باہر ہو اسے صحابہ کہتے ہیں، پیغمبر گھر میں ہو ان کو سمجھنے والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو پاک پیغمبر کے صحابہ کو بھی ایمان کا محور جانتے ہیں، پاک پیغمبر کی اہل بیت کو بھی ایمان کی بنیاد اساس جانتے ہیں۔ اس بنیاد پہ ہم کہنے لگے ہیں، ہمارا اعلان ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ہم اہل بیت کے لیے کہتے ہیں مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہو گیا تھا کامیاب ہو گیا تھا، جو نوح علیہ السلام کی کشتی سے ہٹ گیا تھا وہ غرق ہو گیا تھا۔ ہاں وہ سگا بیٹا کیوں نہ ہو، کنعان ابن نوح کیوں نہ ہو، خدا کہہ دے گا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح یہ بیٹا آپ کا ہے، یہ کیسا آپ کا اہل ہو سکتا ہے؟ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، افعال ٹھیک نہیں ہے، اقوال ٹھیک نہیں ہے، لہذا یہ آپ کی اہل نہیں ہے، آپ کا تابعدار وفادار دلدار حبدار جانثار نہیں ہے، لہذا یہ بھی غرق ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ بیٹھا کامیاب و کامران ہوا، جو اس سے منہ پھیرا ناکام رسوا ذلیل و خوار ہوا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جو صحابہ کی کشتی میں بیٹھے گا اہل بیت سے یاری رکھے گا، صحابہ کی کشتی میں سوار ہوگا اہل بیت سے حبداری رکھے گا، صحابہ کی کشتی کا مسافر بنے گا، اہل بیت کا محب بنے گا۔ انہیں ابو بکر بھی پسند ہے تو علی بھی پسند ہے، انہیں عمر بھی پسند ہے تو فاطمہ بھی پسند ہے، انہیں عثمان بھی پسند ہے تو انہیں حسنین بھی پسند ہے، انہیں خلفائے اربعہ پسند ہے تو پاک پیغمبر کی زوجات امہات المؤمنین حضور پاک کی بیگمات آپ کی اور ہماری اسلامی ایمانی قرآنی دینی اماں جان بھی اس کی ہاتھ محبت تعلق عقیدت یگانگت الفت قائم رکھے گا تو پاک پیغمبر کی اہل بیت کو مانے گا۔ ہم وہ نہیں ہیں جو پاک پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانے، نبی کے خاندان کو چھوڑ دیں، یا نبی کے خاندان حضور کی اولاد اولاد کی اولاد سے محبت کا دھم بھرے حضور کی بیویوں کو چھوڑ دیں۔ جی نہیں، ہم پورے دین کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کی کشتی کے مسافر ہیں، اہل بیت سے محبت ہے۔ اس بنیاد پہ کہتا ہوں اہل سنت کا معنی دین نبی سے لیں گے، والجماعت کا معنی تشریح نبی کے صحابہ سے لیں گے۔ ہمارے شیخ مکرم شیخ العرب والعجم مولانا عبد الستار طاسوی نور اللہ مرقدہ کہتے تھے اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد۔ ہمارا اسلام یہ ہے، ہم ابو بکر عمر و عثمان سے محبت رکھتے ہیں، ہمارا ایمان کے ساتھ اسلام اور ایمان یہ ہے ہم علی حیدر کرار اس کی اولاد اور اس کی اولاد کے معاملات، ان کے بیوی حضور کی بیٹیاں حضور کی بیگمات کو بھی اپنے ایمان کا محور سمجھتے ہیں۔ تو پتہ چلا اہل سنت یہ ہے جو دین نبی سے لیں گے، تشریح نبی کی جماعت سے لیں گے۔ ہم اہل سنت کے بھی قائل والجماعت کے بھی قائل۔ میرا عنوان تھا حقانیت اہل سنت والجماعت، میں اسی عنوان پر بات کرنا شروع کی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے 3 دلائل پیش کیے ہیں، آؤ میں حق 4 یار کی اسٹیج پہ بیٹھا ہوں تو میں 4تھی دلیل آپ کی خدمت پہ پیش کر کے اجازت لینے لگا ہوں۔ کان کی کھڑکی کھول کے دل تک راستہ دینا، اہل سنت والجماعت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، فرقہ واریت کا نام نہیں ہے، کسی اپنے ٹھیلے بنانے کا نام نہیں ہے، اپنی ڈیٹنگ کی مسجد بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت یہ وہ نام ہے جو ہمیں صدر اول سے ملا ہے، پاک پیغمبر کی زبان اقدس سے ملا ہے، حضور پاک کے فرمان سے ملا ہے، حضور پاک کی حدیث سے ملا ہے، پاک پیغمبر کے صحابہ سے ملا ہے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک حضور پاک کی نبوت ہے، کیونکہ اعلان محمدی ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اعلان محمدی یہ ہے، بعثت الی الاسود
الاسود والاحمر، ہر جن کے نبی حضور، ہر انسان کے نبی حضور، ہر کالے کے نبی حضور، ہر گورے کے نبی حضور، ہر اجمی کے نبی حضور، ہر عربی کے نبی حضور، ہر دیہاتی کے نبی حضور، ہر شہری کے نبی حضور، ہر پڑھے لکھے کے حضور نبی، ہر ان پڑھ کے نبی حضور، ہر معاملے میں، مرد و عورت میں، بچے بوڑھے میں، جوان و شاب میں، ہر جگہ حضور پاک کی نبوت ہے۔ تو زبان مبارک سے یہ نام نکلا ہے، یہ نام قیامت تک رہے گا۔ بڑی دنیا آئے گی اس نام کو مٹانے کے لیے، لوگ آئیں گے اس نام کے حسد کرنے والے کے لیے، لیکن یاد رکھے میرے نبی کا آرڈر لوہے کا گٹر، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو زبان محمدی ہے وہ قیامت تک انشاءاللہ اپنے ڈنکے بجاتے رہے گی۔ ہاں ہاں، علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ میں نے حقانیت اہل سنت والجماعت پہ آپ کی خدمت میں مختصراً 4 دلائل پیش کیے ہیں۔ مجھے قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن حافظ الرحمن نے طلب فرمایا، میں نے ایمرجنسی ان کی خدمت میں پہنچنا تھا۔ آپ یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ میں نے مختصر بات، جتنی مختصر میں نے بات کی ہے عام خطیب کی زبان میں اسے لمبا کریں تو 1.5 گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔